बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदेद। आप लोगों से पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रही है बिकॉज़ कराची में हो गई थी, मौका नहीं मिल रहा था कि लाहौर में करें, और मेरा ये था कि कोई ना कोई चीज़ पहले फ़ाइनल हो जाए तो उसके बाद आप लोगों के साथ बैठ के बात करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा एक मेन फ़ैसला, पिछले 5-6 दिन से हम काम कर रहे थे, मीडिया पे भी चल रहा था, हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है, और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी, और इन 7 लोगों में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है, और वो मेजॉरिटी पर डिसीजन करेंगे। उनकी डिबेट हो, उनकी आपस में बहस हो, ताकि एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुँचें। अभी उससे पहले जो फॉर्मेट था वो ज़रा फ़र्क था। 4 मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और एक मेंबर के ऊपर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग हुई है, प्रॉपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं, कितना किसी को समझ है प्लेयर्स की, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा गया है। तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा, और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है, और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है, और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी, और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फ़ैसला आपके बाद, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है। मैं किसी सूरत भी इनको, मैंने कल भी बात की है इन लोगों से, मैंने यही बोला है कि चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने चीज़ों को मैनेज करना है। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी मैनेजमेंट के की प्लेयर्स हैं। इन्होंने डिसीजन करने हैं इंशाल्लाह ताला, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड ये चीज़ थी। प्लेयर्स के नाम आपको भी रिलीज़ कर देते हैं जो कैंप में जा रहे हैं। काकूल कल उन्होंने पहुंचना है, 2 हफ्ते का वो कैंप है। सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर भी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और अभी थोड़ी देर में आपको वो नाम भी रिलीज़ कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस कैंप का भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, टीम की बॉन्डिंग में भी और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन 2 हफ्ते में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का पहला सवाल कोचेस के मुतालिक होगा, मैं उसको पहले बता देता हूँ। कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है, और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 4-5 दिन का वेट है, मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है। हम ये मैं आपको बताऊं, हमारे एक कुलीग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। प्रॉपर पैनल हमने बना रहे हैं, और आखिरी स्टेजेस पे है सारा कुछ। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और चीज़, चलें बाकी आपके क्वेश्चन हैं वो फिर हम कर लेते हैं जी। हाथ उठा लीजिए प्लीज, जो सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नकवी साहब, आपने ये बात एक की थी कि कोचेस की बात की और प्लेयर्स की, उसमें एक कल अनाउंस हुआ था कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर ली है। उसमें कोई स्पेशल उनकी कंडीशन है, या फिर उनको भी वही पॉलिसीज़ अप्लाई करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनओसी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कि बाकी प्लेयर्स को करती हैं? उनका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनकी अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या उनके साथ डिस्कशंस थी जिसके बाद वो रिटायरमेंट से वापस। देखिए, इस टाइम मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे पहले वहाब देख रहे थे, और सबका यही ख्याल था कि इस टाइम टीम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमारे साथ
کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی, کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں اور یہ تمام پلیئرس کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا, حارث رؤوف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا, لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ, اور ان کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہو. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا, بیکاز وہ ہمارے اسٹار پلیئر ہیں, اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھا. میں آگے کر لیتا ہوں. سہیل عمران جیو ٹی وی سے ہوں میں. سر پوچھنا یہ تھا, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے جس طرح ڈیولپمنٹ کے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اپ گریڈیشن ہوگی, یا اس کے بعد آپ نے ایک بلڈنگ بھی خریدنے کا پروجیکٹ بنایا ہے, کچھ اور پروجیکٹ نہیں ہے, کہا یہ جا رہا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو خزانہ ہے وہ اس دور میں شاید خالی ہونے جا رہا ہے, سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا. اور دوسرا 2 اہم شعبے آپ کے پاس ہیں, تو آپ کس طرح ان دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ پہلی بات, انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں, جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے, پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اتنا میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات جو ہے آپ نے کی ہے وہ پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ بہتری ملے گی. السلام علیکم سر, قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا, 2 لیگز کھیلے گا, اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو, این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے, کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو, جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے. کوئی سفارش نہیں ہے, یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا, یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی, آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکیں جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں, شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں, کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا؟ پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے. پیراشوٹرز نہ آئے, پیراشوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس کا کوئی حل نکالیے. آپ کا کوشچن اس میں یہ ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ پیراشوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ پیسہ لگنے کی, پیسہ بالکل لگنا ہے اور پیسہ 100% کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بہتری کے اوپر لگنا ہے. اور جہاں تک رہی بات, میں بالکل ایک چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں پی سی بی کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتری ہو سکے یہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا, مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے. یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے ہیں جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں. جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں اگلے 1-2 سال میں, اور بس
میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو 5 سال بعد اثر ہوگا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو 90s کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی. ابھی جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے, انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے. میں ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج ہو جائے, لیکن پھر یہی کہوں گا کہ محنت ہماری پوری ہوگی, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر کوچز کا آپ نے بتا دیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہاب بھائی, رزاق بھائی, یوسف بھائی, اسد بھائی, تو کیا ان کی خدمات بھی ان کے شعبوں میں لی جائیں گی فیوچر میں, جیسے وہاب بھائی بالنگ میں ہیں, یوسف بھائی بیٹنگ میں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آلریڈی 2 کوچز کام کر رہے ہیں عمر گل اور سعید اجمل, وہ بھی بدستور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ٹیم کے ساتھ کوچز کا کام کرتے رہیں گے؟ اور کپتان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے, کپتان بدستور یہی رہیں گے یا کہ ان کو بھی چینج کرنے کا پلان ہے کیونکہ T20 ورلڈ کپ سر پہ آن پہنچا ہے؟ جہاں تک رہی بات کوچز کی, کوچز کا ایک پراپر پینل بن رہا ہے جو فل ٹائم کوچنگ کریں گی پاکستان کی, اور میں 2-4 دن کی بات ہے انشاءاللہ آپ کو سامنے آ جائے گی بات. ان لوگوں کی یوٹیلائزیشن کہیں نہ کہیں ہم ضرور کریں گے. سب کی ہم نے پراپر, یوسف جو ہیں وہ آلریڈی انڈر 19 میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, باقی سب کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی پلان کر رکھا ہوا ہے. آخری سوال آپ کا تھا کیپٹن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے 3-4 چیزوں کے اوپر. کیا فیصلہ کرنا ہے, سلیکشن کمیٹی آ گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے مشاورت سے فیصلہ کرے گی. کوچز ایک دفعہ جب بھی آتے ہیں تو پھر فائنل ہو جائے گا, جو بھی فائنل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اجاز شیخ, نیوز 1 ٹی وی چینل سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ کپتان بنانا آپ کا حق ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ میں سفارش نہیں ماننی, کسی کی نہیں سننی, تو کمیٹی اناؤنس کرے گی ٹیم کون سی ہے, جس طرح سلیکشن کمیٹی ابھی بنی ہے. تو کیا کپتان بنانے کا حق آپ ان کو تفویض کر رہے ہیں, یا کہ کپتان کا جو رائٹ ہے وہ آپ اپنے کے پاس ہی رکھیں گے؟ دیکھیں, ایون جو کیپٹن, کوچز, میں کوچز کے سر انتظار کر رہا تھا کہ سلیکشن کمیٹی فائنل ہو جائے. کوچز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ انہوں نے, کوچز نے اور کیپٹن نے مل کے سارا کچھ کرنا ہے. تو کیپٹن بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے ضرور برین سٹارمنگ کی کہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن وہ سارا کچھ ان کے پاس چلا جائے گا. اب اس ٹیم نے اچھی چیز ہوگی تو اسی ٹیم کو کریڈٹ جائے گا, بری چیز ہوگی تو اس ٹیم کو کریڈٹ جائے گا. میں پھر کہوں گا, میں ایک پروفیشنل ماڑا سا ضرور ہوں گا, بٹ میں کرکٹ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں کہوں گا. کرکٹ کے ایکسپرٹ یہ بیٹھیں, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں چیئرمین بن گیا ہوں تو میں ون آف دا